اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا تاکہ لوگ سمجھے۔ مراد توحید کی دعوت ہے اور اس کے دلائل میں شرک کی مذمت اور آخرت کی یقین دہانی ہے، اور افعال خیر کی ترغیب ہے اور برے اعمالوں کی وعید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی۔ اور آگے ذکر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات، چاہے انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جمادات ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی، ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، جس کی مزید وضاحت مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کرے، اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہو جاتے تھے، جن کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔ گویا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے تو یہ صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس دور جدید کے اندر آج سائنس نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پتھروں میں بھی ایک طرح کی حس پائی جاتی ہے، گویا اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ جو توحید اور رسالت اور آخرت کے منکر تھے اور قرآن کو سن کر نہ تدبر کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اس پردے کی وجہ سے وہ آپ کی باتوں کو اور آپ کے مرتبے کو سمجھ نہیں پاتے، اور ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص بہرے پن کی وجہ سے بات نہیں سن پاتا تو کہتے ہیں یہ سماعت کا مریض ہے۔ جب کوئی انسان بار بار کی یاد دہانی پر توجہ نہیں دیتا، کھلی کھلی بات اور واضح معجزات سامنے ہوتے ہوئے حق قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں حق پر چلنے کی اور اللہ کے احکامات پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں مشرکین کے ایک اعتراض کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ مشرکین نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم عرصر نو نئی پیدائش کی صورت میں اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ذکر فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی دوسری مخلوق اس مخلوق میں سے جو بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو رہی ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اس پر وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرما دیجئے وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ یعنی جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن تمہیں بلایا جائے گا سو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے۔ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور یوں خیال کرو گے کہ تم تو بہت ہی کم ٹھہرے تھے دنیا میں۔ یعنی ان آیات میں بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے جس کا مشرکین انکار کرتے تھے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔
اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہے جو بہتر ہو۔ بہتر بات سے مراد یعنی نرمی سے بات کرنا اور خیرخواہی کا طریقہ اختیار کرنا اور حکمت اور موعظت کی وہ سب صورتیں اس میں داخل ہے جس سے مخاطب متاثر ہو سکے اور حق قبول کر سکے، لہذا کہا اچھی بات کہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بلا شبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جو انسانوں میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپس میں اختلاف پیدا کرتا ہے اور اللہ کے احکامات سے انسانوں کو دور کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، شیطان نے نہیں کیا۔ جب شیطان سے پوچھا گیا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا فرمایا اور اسے مٹی سے یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، میں افضل ہوں کہنے لگا۔ ایک اونچائی والا یعنی آگ کی صفت اونچائی ہے اور مٹی کی صفت پستی ہے، اپنے عقل میں پھرکنے لگا اللہ کے حکم کو اور کہنے لگا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ایک اونچائی والا نیچائی والی کی طرف کیسے سجدہ کرے۔ اس سجدے کا اس نے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، قیامت تک تو مردود رہے گا۔ اس طرح شیطان راندہ درگاہ ہو گیا کہ جب اس نے اللہ کے حکم کو اپنے عقل پر پرکھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شریعت کے احکامات عقل پر نہ رکھا کرو۔ ہماری شریعت عقل پر موقوف ہی نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شریعت کا ہر حکم عقل کو سمجھ میں آئے، ہماری عقل اس کو مانے، چاہے عقل مانے یا نہ مانے، ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چنانچہ جب شیطان راندہ درگاہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا اور آپ کا رب کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بلا شبہ وہ تم پر مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، تمہیں بچا دیتا ہے تو تم پھر روگردانی کرتے ہو اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے بے فکر ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے جانب میں لا کر زمین میں دھنسا دے؟ او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، یا تم پر کوئی سخت آندھی بھیج دے جو کنکر برسانے والی ہو، پھر تم اپنے لیے کسی کو کارساز نہ پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس سے بے فکر ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے، پھر تمہیں کوئی ایسا نہ ملے جو ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ یعنی اللہ کی نافرمانی اگر خشکی میں کرو گے، تری میں کرو گے، سمندر میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔